الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه التحية والتسليم۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے چند باتیں عرض کی تھیں، اور بالخصوص ربیع الاول کے مہینے میں کرنے والے کام کیا ہیں، اس تعلق سے بھی چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہو اور ہماری زبان پر آقا کا تذکرہ نہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو اور ہم سب کے دلوں کے اندر آقا کی یاد نہ آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے 6 کام بتائے گئے تھے جو ربیع الاول کے مہینے میں کرنے کے ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا اس مہینے کے اندر مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے آقا کون ہیں، ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے، اور یہ اس کا علم جو ہمیں ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ بہت سارے احباب نے سیرت کا مطالعہ کیا بھی ہوگا، اور بہت سارے احباب ایسے ہوں گے جنہوں نے سیرت کا مطالعہ شروع کر دیا ہوگا، بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ کسی علماء سے، کسی عالم سے جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہوگا یا سن رہے ہوں گے۔ تو ہماری بھی ایک کوشش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے، لیکن اس سے پہلے جو ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے کیوں، آپ کی زندگی کو جانے کیوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس بات پر ذرا روشنی ڈالیں اور اس بات کو سمجھ لیں
تاکہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جاننے کی کوشش کریں گے، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ کی زندگی کو پڑھیں گے یا سنیں گے، تو اس کے اندر ہمیں ایک الگ کیفیات محسوس ہوگی۔ ہمارے سامنے بہت سارے اشکالات کے جوابات آتے رہیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بھی ہو، یا اگر ان کے ذہن کے اندر سوال نہیں ہے تو کسی نہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ان کا رابطہ ضرور ہوا ہوگا جن کا ذہن ایسا، جن کی سوچ ایسی ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے، آپ کی ذات کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال تقریباً ہو چکے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے، تو آج کے 21ویں صدی میں اور آج کے اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس طریقے سے ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ہمارے لیے نمونہ بن سکتے ہیں، ہم ان کو کس طریقے سے جانتے ہیں، سمجھنا ہمارے لیے، جاننا سمجھنا اور ان کو فالو کرنا، ان کو ماننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ بات ہمارے ذہن میں آیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے ہم نے کسی نہ کسی سے اس طریقے کی باتیں سنی ہوں گی کہ اسلام تو بہت پرانا ہو گیا، رسول اللہ کو گزرے ہوئے 1500 سال ہو گئے، اب ترقی کا زمانہ ہے، ہمیں دنیا کی کلچر کو دیکھ کر کے، ان کی تہذیب کو دیکھ کر کے، ترقی یافتہ قوموں کی زندگی کو دیکھ کر کے چلنا ہے، ہمیں تو ان کو ماننا ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہی ہے کہ اگر ہماری زبان یہ نہ کہہ رہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے 1500 سال ہو گئے، ان کو ماننا اور ان کو فالو کرنا، ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں، لیکن عمل سے ہمارا یہی پتہ بتاتا ہے، عمل ہمارا یہی میسج دے رہا ہے، عمل ہمارا یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ چکے، ہم نے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا کلچر اپنا لیا، ان کی تہذیب اپنا لی، ان کو دیکھ کر کے ان کے جیسا اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے فیملی کو، اپنے بال بچوں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس عنوان سے تھوڑی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کیوں۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کہاں تک کے؟ صرف 14ویں اور 15ویں صدی تک کے انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رول ماڈل بنا دیا ہے، نمونہ بنا دیا ہے، اسوہ بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اے لوگو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمہارے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے، نمونہ بنا دیا ہے، ان کی زندگی کو تمہاری زندگی کے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے، ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو۔
تو جو ہمارے ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے یا ہمارے عمل سے یہ جو باتیں صادر ہو رہی ہیں کہ اسلام بہت پرانا ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں، اسلام کی تہذیبیں پرانی ہو گئی ہے، ابھی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، ابھی جو تہذیب یافتہ قومیں اپنے آپ کو کہلا رہی ہیں، ہمیں تو ان کو دیکھنا چاہیے، ہمیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے، ہمارے گھر کو ان کے گھر کے جیسا بنانا چاہیے، ہماری ذات کو ان کی ذات کے جیسا بنانا چاہیے، ہمارے بال بچوں کو ان کے بال بچوں کے جیسا بنانا چاہیے۔ آج تمام کی تمام فکریں اسی بات پر ہو رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمہارے لیے رول ماڈل، تمہارے لیے نمونہ، تمہارے زندگی کے گزارنے کے لیے آئیڈیل اگر کوئی شخص بن سکتا ہے تو وہ 1500 سال پہلے گزرے ہوئے شخص، اور وہ ذات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ وہی ذات ہے جو صرف اس وقت کے لیے نہیں اور 6ٹھی صدی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ وہ ان کی زندگی کہ جیسی اپنی زندگی بنانے میں ہی کامیابی ہے، اور ہم مسلمانوں کی ترقی اسی میں ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی بن جائے۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے، دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے اندر کیا ہوا ہے؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ آج دنیا جو ہمارے سامنے کسی شخصیت کو پیش کرتی ہے، کسی ذات کو پیش کرتی ہے، کسی کامیاب انسان کو پیش کرتی ہے، تو ہم اور آپ اٹھا کر کے اس کی زندگی کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی صرف ایک میدان میں کامیاب ہوا ہے۔ مثلا کوئی شخص بزنس میں کامیاب ہوا ہے تو بقیہ دوسری چیزوں میں کامیاب نہیں ہے، اور اگر کسی نے کسی اور چیز میں کامیابی حاصل کر لی ہے تو بقیہ چیزوں میں کامیاب نہیں ہے۔ کوئی بزنس میں کامیاب ہے تو کوئی دنیا کی بہت سارے شعبے ہیں، دنیا کے بہت سارے کام ہیں، وہ ٹیکنیکل شعبے میں کامیاب نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ پر کامیاب نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ایک جگہ کامیاب ہیں وہ دوسری جگہ کامیاب نہیں ہے۔ تو دنیا ہمارے سامنے جس انسان کو بھی پیش کر لے وہ کسی نہ کسی ایک ہی میدان میں کامیاب نظر آتا ہے۔ ہر میدان میں کوئی کامیاب ہو جائے، یہ ذات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بولے بھائی کون ہے وہ ذات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر شعبے کے اندر اگر کوئی شخص کامیاب نظر آتا ہے تو کون سی ذات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہمارے اور آپ کے بچپن کا تذکرہ کر دیا جائے تو ہم شرما جائیں، کیسی کیسی حرکتیں کرتے تھے، ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے بچپن میں کیسی کیسی حرکتیں کرتے تھے معلوم ہے کہ نہیں؟ اماں بابا نے کچھ بتایا کہ نہیں بتایا؟ کیا حالت تھی ہماری؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کو بیان کرنا یہ شرم کی بات نہیں، اللہ نے عبادت بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اٹھائیے، آپ وہاں کامیاب ہیں۔ حضرت حلیمہ کے گھر گئے، آپ اپنے وجود مبارک سے، آپ اپنی برکتوں کے ذریعے سے حضرت حلیمہ کو کامیاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہماری جوانی اگر دکھا دی جائے تو ہم سب اس مسجد میں آنے کے لائق نہ بچے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے اور آنکھ سے آنکھ اور نظر سے نظر ملانے کی ہمت اور جرأت نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو بیان کرنا عبادت بنا دیا گیا۔ اور آپ کی جوانی کے ذریعے سے کروڑوں نوجوانوں کو ہدایت ملی ہے، یہ وہ جوانی ہے۔ اور صرف آپ کے چاہنے والے ہی نہیں،
آپ کے دشمن بھی اس وقت آپ کو سچے، امانت دار اور صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئی، ایسی جوانی آپ کی تھی۔ آپ شوہر بنے، آپ وہاں کامیاب نظر آتے ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی کے تعلق سے فرمایا، اپنے گھر والوں کے تعلق سے فرمایا، انا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر انسان ہوں۔ آپ باپ بنے، آپ کا باپ بننا بھی کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب والد کی حیثیت سے آئے تو اپنے بچوں کے لیے سراپا پیکر شفقت بن کر کے آئے، اور اپنی بچی کے بارے میں فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے میدان میں آئے، وہاں کامیاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں آئے، وہاں کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سردار بن گئے، وہاں کامیاب ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کی کس پہلو کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہر پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا کریم کا جو ہے کامیاب نظر آتا ہے۔ اور دنیا ہمارے سامنے جس ذات کو پیش کرتی ہے وہ صرف کسی نہ کسی ایک ہی میدان میں کامیاب ہے، کسی نہ کسی، بولے بھائی، کسی نہ کسی ایک ہی میدان میں کامیاب ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی کامیابی ہماری کامیابی بن جائے، اس کے جیسا ہم کامیاب بن جائیں۔ اور آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ذات دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی شخصیت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسول عطا کیا ہے جو دنیا کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر میدان میں، صرف کسی ایک میدان میں نہیں، ہر میدان میں کامیاب ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ تو لہٰذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے لیے اور آپ کو جاننے کے لیے ضروری ہے، کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، آپ کو جانیں۔ یہ پہلا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے، تو ہمیں اگر کسی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ان کے جیسا بننا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رول ماڈل بنا دیا، نمونہ بنا دیا ہے، آئیڈیل بنا دیا ہے۔ دوسرا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا کیوں ضروری ہے، آپ کی زندگی کو پڑھنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ اس لیے کہ دنیا میں آپ کی زندگی کے علاوہ، آپ کی سیرت کے علاوہ کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کے علاوہ کسی کی سیرت محفوظ نہیں، مستند نہیں، اوتھینٹک نہیں ہے۔ اور نبی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی زندگی کو جانا جائے، نبی کی سیرت کو جانا جائے۔ نبی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی سیرت کو جانا جائے، اور ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کے کوئی ایسی سیرت نہیں ہے، کسی رسول کی، کسی نبی کی کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جو ہمارے سامنے بطور آئیڈیل کے پیش کیا جائے، بطور نمونہ کے پیش کیا جائے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کے لیے تورات کا سہارا لیں کہ تورات کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سیرت مل جائے تو مشکل ہے، کیونکہ آج جو موجودہ تورات ہے وہ تحریف شدہ ہے، وہ اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے، اس کے اندر گڑبڑ کر دی گئی ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ان کی زندگی بھی محفوظ
نہیں ہے؟ ہم اس کے لیے چاہتے ہیں کہ انجیل کو اٹھا لیا جائے، تو ہم جب انجیل اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اپنی اصل حالت پر موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اٹھاتے ہیں، آپ کی زندگی کو اٹھاتے ہیں اور آپ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین سے لے کر کے آج تک علمی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، اوتھینٹک طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر دی۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی جانا جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے بغیر آپ کو جانا نہیں جا سکتا۔ تیسری چیز، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے جاننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ سے محبت، بولے بھائی، رسول اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نہ ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے نہیں۔ کسی کو جانے بغیر کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو محبت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اگر تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمہارے باپ دادا سے زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے بال بچوں سے زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے بھائیوں سے زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے خاندان کے کسی افراد سے زیادہ نہ ہو جائے، اور وہ اس مال سے زیادہ نہ ہو جائے جس مال کو تم گن گن کر کے اپنے گھروں کے اندر، تجوریوں کے اندر بند کر کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت اور وہ بزنس جس کے نقصان ہونے میں تم ڈرتے ہو کہ اس کے اندر گھاٹا نہ ہو جائے، ہماری نقصان نہ ہو جائے، اس تجارت سے بھی زیادہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے گھر اور بنگلے اور وہ بلڈنگ جس کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس گھر کی سے بھی زیادہ تمہارے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت نہ ہو جائے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فیصلہ کرے گا، حتیٰ یأتی اللہ بامری، انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور دوسری جگہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے لوگو تمہاری محبت جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے نہ ہو جائے، تمہارے باپ دادا سے، تمہاری آل اولاد سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے
تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہماری نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر چیز سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے ہے، تمام چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت ہو جائے یہ آپ سے نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا بول رہے ہو، کیا کہہ دیا ہے تم نے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا، تنبیہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اس لیے ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے، آپ کی زندگی کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ چوتھی چیز، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، آپ کی اتباع کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، آپ کی اتباع کے اندر ہی کامیابی ہے۔ دنیا کا ہر انسان اس کی بات ایسی ہے کہ قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، مانا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی مانا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد ذات ہے، وہ تنہا وہ ذات ہے کہ جس کی بات کو ماننا ہی ایمان ہے، ماننے ہی کے اندر نجات ہے، ماننے ہی میں کامیابی ہے، رد کر دینے میں ناکامی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اے لوگو تم میرے رسول کے بارے میں پوچھتے ہو، جس نے میرے رسول کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی، اس نے مجھے مانا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ بہت ہی بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ تو رسول اللہ کی اتباع کے اندر، آپ کی اطاعت کے اندر کامیابی ہے، لہٰذا ہمیں رسول اللہ کو اس لیے بھی جاننا چاہیے، رسول اللہ کی زندگی کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا۔ اور بڑی کامیابی ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا کہ رسول کی اطاعت کرنا بڑی کامیابی ہے، اور اللہ نے ایک جگہ کہا کہ بڑی کامیابی جانتے ہو کیا ہے؟ بڑی کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں جہنم سے آزادی ہے اور جنت کے اندر داخلہ ہے۔
تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لیے پڑھنی چاہیے، آپ کو اس لیے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا در حقیقت جہنم سے آزادی اور جنت کے اندر داخلے کی ضمانت ہے۔ پانچویں چیز، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی ماننا چاہیے اور اس لیے بھی جاننا چاہیے اور اس لیے ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کا دو بہت بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ جو ہدایت کا ہے وہ اللہ نے قرآن کریم کو بتایا کہ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن کریم جو ہے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس نے اس وقت میں انقلاب برپا کر دیا جس وقت لوگ جو ہے معمولی بات پر 40 سال تک گردنیں کاٹا کرتے تھے، اسی قرآن نے ان کو بدل دیا۔ کا سب سے بڑا ہدایت کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو قرآن ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جس نے بھی آپ کو جاننے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ کتنے صحابی ہیں وہ صرف رسول اللہ کو جاننے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں ذرا کہ یہ نبی ہیں کیا، کہتے کیا ہیں، تعلیم کیا ہے ان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ صرف ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے کے لیے آئے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ یہ نبی جو آ رہا ہے یہ کیسا ہے، وہ جاننے کی غرض سے آیا تو دیکھا کہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مبارک اور نورانی چہرہ۔ جب آپ کے چہرے مبارک پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی فوراً چیخ پڑے، اللہ اکبر، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ پھر اور قریب سے جاننے کی کوشش کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، خرچہ کرو، جیب سے اپنے مال کو کھانا کھلاؤ، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قریب سے جاننے کی کوشش کی تو کہا کہ اگر یہ اپنی بادشاہت چاہتا تو مال خرچ کرنے کی دعوت نہیں دیتا، مال جمع کرنے کی دعوت دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو جاتے۔ تو جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کی، آپ کو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت سے نواز دیا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کو اس لیے بھی جاننے کی کوشش کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے احباب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، آپ کی سیرت کو پڑھا، آپ کی سیرت کا جب مطالعہ کیا تو بعض ایسے مواقع آئے کہ وہاں پر یہ کہہ اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ چھٹی چیز، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی جاننا چاہیے کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ کس کو؟ شریعت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی کتنی ایسے احکامات ہیں، کتنی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بیان کر دیا لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ گویا کہ قرآن کی عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کی زندگی اور قرآن دونوں ایک چیز ہے۔ رسول اللہ کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو اور قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ رسول اللہ کی زندگی اور یہ قرآن ہے، یعنی رسول اللہ کی زندگی قرآن کے مطابق ہے اور قرآن رسول اللہ کی زندگی کے مطابق ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے اور ہم اپنے رسول کو اس لیے بھی جاننے کی کوشش کریں کیونکہ بولے بھائی کیا بتایا ابھی، کیا بتایا جی؟ لگ رہا ہے سو رہے ہیں آپ۔ شریعت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کو جاننا ضروری ہے، اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کو اس لیے بھی جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ رسولوں کی سیرت کو جاننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل جو ہے مضبوط ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو رسولوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، رسول کی زندگی بیان کر رہے ہیں، نبیوں کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو جائے۔ جب نبی کے سیرت کو پڑھنے سے، نبی کے واقعات کو پڑھنے سے اللہ کے نبی کا دل مضبوط ہو سکتا ہے تو ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے خود آقا کی سیرت پڑھنا کتنے ہماری ایمان کو تازگی کا ذریعہ ہے، کتنا ہمارے دل کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم آقا کی زندگی کو پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئے گی۔ آپ کو دعوت کے لائن سے ستایا گیا، آپ نے انتقام نہیں لیا، صبر کیا گیا۔ جب ہمیں ستایا جائے گا پڑوسی کی جانب سے، کسی مسلمان کی جانب سے، کسی رشتہ دار کی جانب سے، تو ایسے موقع پر جب ہم رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کر چکے ہوں گے، آپ کو جان چکے ہوں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آقا نے ایسے موقع پر صبر سے کام لیا تھا، مضبوطی سے ثابت قدم رہے تھے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کو تازگی ہو رہی، آپ کا دل مضبوط ہو رہا ہے تو ہمارا تو اور بدرجہ اولا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے صبر کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی سیرت ہے، خود آپ کا تذکرہ ہے۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، اس منبر رسول پر بیٹھے ہوئے میں تمام اس مقدس مقامات اور مقدس جگہ کی اگر قسم کھا لی جائے تو اس قسم کا گناہ نہیں ہوگا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام کا نچوڑ ہے، اور اگر آقا کی سیرت پڑھ لی گئی تو گویا کہ تمام انبیاء کی سیرت پڑھ لی گئی۔ اگر آقا کو جان لیا گیا تو گویا کہ تمام انبیاء کو جان لیا گیا۔ تو اس واسطے یہ 7 چیزیں ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، آپ کی زندگی کو بیان کیا جائے گا، تو آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے اس سے پہلے یہ 7 باتوں کا جاننا اتنا ضروری ہے کہ وہ اس کا فائدہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس لیے ان 7 باتوں کو جو آج کے اس خطبہ جمعے کے اندر بتایا گیا ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیے، اپنے ذہن کے اندر اس کو رکھیے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے یا سیرت پر کبھی بیان سنیے تو ان 7 باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر کے سنیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیوں سننے کے لیے آئے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیوں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا کیوں چاہتے ہیں۔ یہ سوال جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، ان 7 باتوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذہن کی اشکالات اور اعتراضات اور سوال جو ہے ختم ہو جائیں گے، ورنہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، آپ کی زندگی کا تذکرہ پڑھیں گے، اور ہمارے وہ تذکرہ گزر جائے گا، وہ سیرت کے بیانات گزر جائیں گے، وہ کتابیں مطالعے سے گزر جائیں گی، اور ہماری زندگی کے اندر اس کا فائدہ
نہیں نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 7 باتوں کا اہتمام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سننے اور بیان کرنے سے پہلے ان 7 باتوں کا اہتمام کرنا، ان کو اپنے ذہن کے اندر بسانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں سنتیں پڑھیں۔